السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 جمادی الاولیٰ، دن جمعہ ہے اور انگریزی تاریخ 9 دسمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ثنا خان کی طرح اب اس اداکارہ نے بھی چھوڑی فلم انڈسٹری۔ اداکارہ ممتاز، جنہیں نغمہ خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ساؤتھ فلم انڈسٹری کی ایک سابقہ آئٹم نمبر ہیں جو بنیادی طور پر تمل سینما میں اپنے کام کے لیے مشہور تھیں۔ تمل فلموں کے علاوہ وہ ہندی، کنڑ، ملیالم اور تیلگو فلموں میں بھی نظر آ چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز 1999 سے کیا تھا، تاہم اب انہوں نے سینما سے دوری بنا لی ہے اور اس وقت وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے خود ہی معلومات دی ہیں۔ بگ باس تمل فیم اداکارہ ممتاز نے خود اپنی تصاویر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت پر جا رہی ہیں۔ سفید حجاب میں تصویریں شیئر کرتے ہوئے سابقہ اداکارہ ممتاز کہتی ہیں کہ الحمدللہ آخرکار میں زمین پر اپنی پسندیدہ جگہ جا رہی ہوں۔ میرے پاس جوش اور تشکر کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ میرے ماضی میں اکثر مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، جو میں اکثر کرتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب میں وہاں نہیں رہتی، میں آگے بڑھ گئی ہوں اور ان چیزوں کو جانے دیتی ہوں، لہٰذا آپ بھی ان چیزوں کا ذکر نہ کریں۔ اداکارہ کی ان پوسٹوں سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اب وہ فلموں میں دلچسپی نہیں لیں گی۔ بتاتے چلیں کہ پہلے تمل اداکارہ ممتاز اپنی گلیمرز تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کرتی تھیں، لیکن اب وہ برقعے اور حجاب میں نظر آ رہی ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ ثنا خان کی طرح اب ممتاز بھی فلموں کو الوداع کہہ چکی ہیں۔ ہماچل پردیش میں فتح اور گجرات میں شکست پر راہل گاندھی کا رد عمل آیا سامنے۔ ایک طرف گجرات میں جہاں کانگریس کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہیں ہماچل پردیش میں کانگریس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ایک ریاست میں شکست اور دوسری میں فتح کے بعد سابق کانگریس صدر اور اس وقت بھارت جوڑو یاترا کی قیادت کر رہے راہل گاندھی کا دونوں ریاستوں سے متعلق پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہماچل پردیش میں پارٹی کی جیت پر راہل گاندھی نے کہا کہ ہماچل کے عوام کو اس نتیجہ خیز جیت کے لیے دل سے شکریہ۔ سبھی کانگریس کارکنان اور لیڈران کو مبارکباد۔ آپ کی محنت اور خود سپردگی اس فتح کی نیک خواہشات کی اصل حقدار ہے۔ پھر سے یقین دلاتا ہوں کہ عوام کو کیا گیا ہر وعدہ جلد از جلد نبھائیں گے۔ دوسری طرف گجرات میں ملی شکست کو قبول کرتے ہوئے راہل گاندھی ایک ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم گجرات کے لوگوں کا مینڈیٹ انکساری کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ ہم پارٹی کی اثر نو تشکیل کر سخت محنت کریں گے اور ملک کے اصولوں اور ریاست کے لوگوں کے حق کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ ہماچل پردیش میں 68 اسمبلی سیٹوں پر حکومت سازی کے لیے 35 سیٹوں کی ضرورت تھی اور کانگریس نے 40 سیٹوں پر جیت کا پرچم لہرایا ہے۔ بی جے پی کو ہماچل میں 25 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ عام آدمی پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے۔ بقیہ 3 سیٹوں پر دیگر امیدواروں کی جیت ہوئی ہے۔ ادھر گجرات میں 182 اسمبلی سیٹ میں سے بی جے پی نے 156 پر قبضہ کر لیا اور کانگریس کے حصے میں محض 17 سیٹیں آئیں، جبکہ عام آدمی پارٹی کے حصے میں 5 سیٹیں آئیں۔ ایک سیٹ پر سماجوادی پارٹی امیدوار کو کامیابی ملی، جبکہ 3 آزاد امیدوار فتح یابی کا پرچم لہرا سکے۔ واضح رہے کہ گجرات میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی پارٹی نے تنہا 150 سیٹوں سے زیادہ حاصل کی ہوں۔ گجرات میں کانگریس نے جن 6 مسلم امیدواروں کو کھڑا کیا تھا، ان میں سے صرف عمران کھیڑا والا ہی اچھی کارکردگی پیش کر سکے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی امیدوار بھوشن بھٹ کو بڑے فرق سے ہرایا۔ کانگریس امیدوار عمران کھیڑا والا نے 45% ووٹ حاصل کیے اور فتح یاب ہوئے، جبکہ دوسرے مقام پر رہنے والے بی جے پی امیدوار بھوشن بھٹ کو 35% ووٹ حاصل ہوئے۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی نے 3 مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے اور مجلس اتحاد المسلمین نے تو کئی سیٹوں پر مسلم امیدواروں کو موقع دیا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی کامیابی کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکا۔ مسلم اکثریتی حلقہ اسمبلی رامپور میں بھی بی جے پی کی جیت۔ سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان کی روایتی سیٹ رامپور پر بی جے پی نے جمعرات کو پہلی بار جیت کا علم بلند کر دیا۔ اس سیٹ پر ہوئے ضمنی الیکشن میں بی جے پی امیدوار آکاش سکسینہ عرف ہنی نے اپنے قریبی حریف ایس پی کے عاصم راجہ کو 33,702 ووٹوں سے شکست دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایس پی امیدوار کاؤنٹنگ کے 21ویں مرحلے تک بی جے پی امیدوار پر سبقت بنائے ہوئے
تھے، لیکن بعد میں تصویر بدل گئی اور کاؤنٹنگ ختم ہونے تک بی جے پی امیدوار نے اپنی سبقت برقرار رکھتے ہوئے پہلی بار رامپور شہر سیٹ پر قبضہ کر لیا۔ بی جے پی نے جیت کا سہرا رامپور کی عوام خاص کر مسلم سماج کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں رامپور ایسا واحد شہر ہے جہاں 70% مسلم آبادی مقیم ہے۔ بی جے پی نے مزید کہا کہ بی جے پی کو ملی جیت ظاہر کرتی ہے کہ یوگی حکومت کے تئیں مسلمانوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر یو پی کی مین پوری لوک سبھا سیٹ پر ہونے والا ضمنی انتخاب سماجوادی پارٹی کے لیے خوشائند ثابت ہوا۔ ایک جانب جہاں پارٹی کے امیدوار ڈمپل یادو نے بڑی جیت درج کی ہے تو دوسری طرف اکھلیش یادو اور ان کے چچا شیو پال یادو میں بھی مفاہمت ہو گئی ہے۔ سماجوادی پارٹی کی امیدوار ڈمپل یادو نے بی جے پی امیدوار کو 2,88,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست دی۔ ڈمپل یادو کو کل 6,18,120 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر رہنے والے بی جے پی امیدوار رگھو راج سنگھ شاکیا کو 3,29,659 ووٹ حاصل ہوئے۔ مین پوری میں ڈمپل یادو کی جیت کے ساتھ ہی اکھلیش یادو اور ان کے چچا شیو پال یادو اپنی تمام رنجشیں بھول کر پھر سے ایک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیو پال یادو اپنی پارٹی کو سماجوادی پارٹی میں ضم کرنے پر بھی رضامند ہو گئے۔ اس دوران اکھلیش یادو نے اپنے چچا شیو پال یادو کو سماجوادی پارٹی کا انتخابی نشان پیش کیا۔ دوسری جانب مظفر نگر میں کھتولی اسمبلی سیٹ پر ہوئے ضمنی الیکشن میں گٹھ بندھن امیدوار مدن بھیا نے بی جے پی کی امیدوار کو بڑے فرق سے شکست دی۔ مدن بھیا نے بی جے پی کی امیدوار راج کماری کو تقریباً 22,000 ووٹوں سے شکست دی۔ 8 سالہ بچہ 2 دنوں سے کنویں میں قید۔ ریاست مدھیہ پردیش میں ایک 8 سالہ بچہ 400 فٹ گہرے بورویل یعنی تنگ کنویں میں گر گیا، جس کو بچانے کی کوششیں 2 دنوں سے جاری ہیں۔ پولیس نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے ضلع بیتل میں پیش آیا۔ لڑکے کی شناخت تنمے ساہو کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اسٹیشن کے انچارج انل سونی نے بتایا کہ بچہ کھیت میں کھیل رہا تھا جب وہ بورویل میں گر گیا۔ اس کنویں کو حال ہی میں کھودا گیا تھا۔ لڑکا 6 دسمبر کی شام 5 بجے کے قریب کھیلتے ہوئے کنویں میں گرا تھا اور تقریباً 55 فٹ کی گہرائی پر پھنسا ہوا ہے۔ این آئی کے مطابق لڑکے کے باپ سنیل ساہو نے بتایا کہ میری 12 سالہ بیٹی نے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا اور آ کر مجھے بتایا۔ ہم فوراً جائے حادثے پر پہنچے۔ وہ سانس لے رہا تھا اور ہم نے اس کی آواز سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو آپریشن 6 دسمبر کی شام 6 بجے شروع کیا گیا۔ ہوم گارڈ کمانڈنٹ SR اعظمی نے بتایا کہ بچے تک پہنچنے کے لیے 7 سے 8 فٹ سیدھی سرنگ بنائی جائے گی۔ سرنگ بنانے کے بعد بچے کو پیروں کی طرف سے باہر نکالا جائے گا۔ کلکٹر، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سمیت تمام عہدیدار ضروری مشینوں اور سامان کے ساتھ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بچے پر پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور پتھر کی وجہ سے کھدائی کا کام بہت سست رفتاری سے جاری ہے۔ کلکٹر نے بتایا کہ بچے کو ہاتھ میں رسی باندھ کر اوپر کھینچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ تقریباً 12 فٹ اوپر بھی آیا تھا، لیکن اس دوران رسی کھل گئی اور وہ وہیں پھنس گیا۔ ایک بیٹا مسلم تو دوسرا ہندو، ماں کے آخری رسومات پر ہوا جھگڑا۔ بہار کے 2 سوتیلے بھائی جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی ماں کی موت کے فوراً بعد کئی دہائیوں پر محیط میل جول کے برعکس اس بات پر لڑ پڑے کہ ماں کو دفن کیا جائے یا ان کی ارتھی کو نذر آتش کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق ریکھا دیوی پہلے رائے کا خاتون بن کر پیدا ہوئی تھیں۔ منگل کے روز بہار کے ضلع لکھی سرائے کے ایک گاؤں میں جب وہ مر گئیں تو ان کے 2 بیٹوں کے درمیان آخری رسومات کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ رائکا خاتون کی شادی پہلے ایک مسلمان سے ہوئی تھی اور پہلے شوہر سے ان کو ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد محفل ہے۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد رائکا خاتون نے ایک ہندو پجاری سے شادی کر لی، جس کے بعد وہ ریکھا دیوی بن گئی۔ منگل کو جب اس خاتون کا انتقال ہوا تو بڑا بیٹا محمد محفل اپنی ماں کی آخری رسومات اسلامی طریقے سے کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا ببلو جھا اپنی ماں کی آخری رسومات شمشان گھاٹ میں انجام دینا چاہتا تھا۔ جب معاملہ حد سے آگے بڑھا تو وہاں پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے پہلے تو بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں ناکام رہی، جس کے بعد پولیس نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے معاملے کو حل کر دیا کہ خاتون کی سرکاری شناخت کی بنیاد پر ہی اس کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔ چونکہ خاتون کے آدھار کارڈ، ووٹر ID کارڈ اور دیگر دستاویزات میں اس کی شناخت ہندو کے طور پر کی گئی تھی، اس لیے پولیس حکام نے خاندان کو مشورہ دیا کہ اس کے چھوٹے بیٹے ببلو جھا کو آخری رسومات کی اجازت دی جائے۔ تاہم ریکھا دیوی کے بڑے بیٹے محمد محفل کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنی ماں کی آخری رسومات کے بعد اسلامی روایات کے مطابق جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مدارس اسلامیہ امن کے گہوارے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا درس دیا ہے۔
दारुल देवबंद के मोहतमिम और कुल हिंद राब्ते मदारिस इस्लामिया के सदर मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने जिम्मेदारान मदारिस को मौजूदा हालात से रोशनास कराते हुए कहा कि हमें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदारिस इस्लामिया मुल्क के आइन में दी गई मजहबी आज़ादी के तहत दीनी व इल्मी खिदमत अंजाम देते हैं। वाज़ेह रहे कि दारुल देवबंद के मोहतमिम देवबंद में वाक़ दीनी दरसगाह दारुल ज़करिया में मुनाक़िदा एक इजलास से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में मोहतमिम दारुल देवबंद ने मज़ीद कहा कि मुल्क की आज़ादी और इसकी तामीर व तरक्की में मदारिस इस्लामिया का बुनियादी किरदार है। मोहतमिम दारुल देवबंद ने ज़िम्मेदारान मदारिस के सामने इस अम्र पर ख़ास जोर दिया कि अपने मदारिस के निज़ाम को मुनज़्ज़म बनाएं, तालीम तरबियत को बेहतर बनाने के लिए साफ़ सफाई, हिसाब किताब और दीगर तमाम उमूर में शफ़ाफ़ियत बरतें और अपनी जानिब से किसी किस्म की कोताही न करें। मोहतमिम दारुल देवबंद का ये भी कहना था कि मदारिस इस्लामिया अमन के गहवारे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन सलामती का दर्स दिया है। मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा कि ज़िम्मेदारान मदारिस तालीम व तरबियत के साथ साथ मुआशरे में फैल रही बुराइयों के सद्देबाब और मजहब इस्लाम के अमन व अमान के पैगाम को समाज के हर तबके तक पहुँचाएँ।